نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی میری ویڈیو کا موضوع حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفاق سے ڈر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ فرما رہے تھے۔ ہمارے دل نرم ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہماری حقیقت ظاہر ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس گھر گیا تو میرے پاس بیوی بچے آ گئے۔ ہم دنیا کے ذکر میں مشغول ہو گئے، ہنسی مذاق میں مشغول ہو گئے تو میری حالت تبدیل ہو گئی۔ تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ تیری حالت کو کیا ہوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو تیری اور حالت تھی، اب تیری اور حالت ہے، کہیں تو منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اسی رنج و افسوس سے میں کہتے ہوئے یہ گھر سے باہر نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا بات کہہ رہے ہو، میں ہرگز ایسا نہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری صورتحال بتائی کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری حالت اور ہوتی ہے، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس گھر چلے آتے ہیں تو ہماری حالت اور ہوتی ہے، جب ہم گھر آتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، دنیا کی کاروباروں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ حالت نہیں رہتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حالت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو حالت ہمیں بھی پیش آتی ہے۔ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا بات ہوئی؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری حالت بتائی کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ و جنت کا ذکر فرماتے ہیں، گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری حالت اور ہوتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں دھنس جاتے ہیں تو ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے، ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر ہر وقت تمہارا یہی حال رہے جو میرے سامنے ہوتا ہے تو تمہیں بستروں پر فرشتے بھی سلام کہیں اور راستوں میں بھی فرشتے تمہیں سلام کہیں۔ لیکن حنظلہ، بات یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ انسانی ضروریات بھی لگی ہوتی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، یہ حالت کبھی کبھی پیش آتی ہے، ہر وقت پیش نہیں آتی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حالت کبھی کبھی پیش آتی ہے، ہر وقت پیش نہیں آتی، اور یہ امید بھی نہ رکھنا کہ صرف یہ فرشتوں کی شان میں ہے، ان کا دوسرا کوئی دھندا نہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ کھانا پینا ہے، نہ معاش فکر ہے، صرف انسان کے ساتھ تو بشری ضروریات بھی لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کو اپنے دین کی اتنی فکر تھی کہ تھوڑی سی بات پر بھی اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہماری اور حالت ہوتی ہے، لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہماری اور حالت ہو جاتی ہے۔ اس پر انہوں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ جس کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتی ہے۔ دیکھو، جب بیٹے سے محبت ہو اور وہ سفر پر بھی چلا گیا ہو اور اس سے ہر وقت خیر کی بات کی امید ہوتی ہے، جب معلوم ہو جائے کہ وہاں فساد ہو گیا ہے، پھر خدا جانے کتنے ہی خطوط پہنچیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔